کہ میں اپنے مقصد اصلی کی طرف رجوع کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک ایسی اہم اور عظیم شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں کہ جن کا مشغلہ قدم قدم پر علم کے چراغ روشن کرنا ہے، جن کی ذات نیکی و شرافت، حق شناسی اور حق گوئی کا مظہر ہے، جن سے اللہ رب العزت اس وقت میں دینی و اصلاحی بہت بڑی خدمت انجام دلوا رہا ہے اور دلواتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس سے میرے مراد ہم سب کے مخدوم و مربی، ہم سب کے محسن و کرم فرما شیخ طریقت ولی کامل عارف باللہ حضرت مولانا محمد اختر صاحب قاسمی، محتمم جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاجپورہ کی ذات گرامی ہے۔ میں حضرت سے نہایت کی ادب و احترام کے ساتھ اس شعر کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، با اثر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، با اثر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو عطر ہو عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کی روشنی لے کر، باعث فخر محفل شمع روشن تر ہو تم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز بچوں، یہ آج کی مجلس قرآن پاک کی نسبت سے قائم ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے تھوڑی تھوڑی آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہیں۔ 23 سال کی مدت قرآن پاک کے اترنے میں لگی ہے اور یہ قرآن مکمل ہوا۔ اس قرآن کے بارے میں خود قرآن یہ کہتا ہے، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ یہ بڑا بابرکت کلام ہے۔ خداوند قدوس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے اتارا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتارا، اور اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کئی صفتیں بیان فرمائی۔ وہ ذات کے اعتبار سے شریف بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں اور عرش کے قریب رہنے والے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ مطاع بھی ہیں۔ تو یہ قرآن بڑی حفاظتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ پہلی کتابیں بھی دنیا میں آئی، توریت، زبور اور انجیل، مگر وہ محفوظ نہیں رہ سکے۔ ان میں ان کے ماننے والوں نے رد و بدل کر دی، ان میں بہت ساری چیزیں کم کر دی، بہت ساری چیزیں بڑھا دی، اپنی مرضی کی چیزیں انہوں نے اس میں شامل کی۔ اسی لیے اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر یہ کتاب آخری کتاب نازل فرمائی۔ اب نہ تو آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، اگر کوئی
دنیا میں بیوقوف احمق یوں کہے کہ میں بھی اللہ کے نبی کے بعد نبی ہوں تو وہ پاگلوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی بالکل آخر میں آئے ہیں سب نبیوں کے بعد۔ اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کی اتنی صراحت کے باوجود بھی اگر کوئی اپنے بارے میں کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ بھی بیوقوف ہے، اور اس کی بات ماننے والا بھی اس سے بڑا بیوقوف ہے۔ تو خداوند قدوس نے آخری نبی آپ کو بنا کر بھیجا، اور آپ کے اوپر جو کتاب نازل فرمائی وہ بھی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ یہ کتاب پوری امت مسلمہ کے لیے لائحہ عمل ہے، یعنی یہ دستور ہے، قانون ہے اس امت کا جس کے مطابق اسے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، وہ دستور جب ہم اسے معلوم کریں، پڑھیں اور اس کے معنی اور مطلب سمجھنے کی کوشش کریں تبھی جا کر وہ دستور بن سکتا ہے۔ اگر ہم اسے پڑھنے کی کوشش نہ کریں، سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے معلوم کرنے کی فکر نہ کریں، تو پھر قرآن جیسے اور کتابیں ہیں ہمارے نزدیک وہ بھی کتاب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا گیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جسے کتاب کہنا چاہیے، خداوند عالم کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ کتاب حقیقت میں ہدایت کا ذریعہ، رہنمائی کا ذریعہ ہے، صحیح راستے پر چلانے والی ہے۔ اسی قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ میں روزانہ ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ تو وہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا یہ قرآن ہے، اس قرآن سے سیدھا راستہ ملتا ہے، اسی لیے اسے کتاب ہدایت کہا جاتا ہے۔ اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کے مماثل دنیا میں کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ خداوند قدوس نے ان تمام اوصاف کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں یہ وعدہ کر لیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج بہت سارے کچھ کہتے رہتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں۔ ابھی قریب میں بھی ایک صاحب کہتے ہیں کہ 26 آیتیں ایسے ہیں جو قرآن پاک میں دہشت گردی پھیلانے والی ہیں، ان کو نکال دیا جائے۔ قرآن پاک کا ایک نقطہ، ایک حرف، ایک زیر و زبر وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک جگہ ہے ایلا، وہاں کے لوگ کچھ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے عمر، ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہماری ایک پریشانی ہے، وہ آپ پریشانی دور فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیا پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ قرآن نے ہمیں بدنام کر دیا، ہمیں ذلیل کر دیا۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ مذکور ہے حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی جگہ تقریر کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ بھئی جسے جو کچھ پوچھنا ہو ہم سے پوچھ لے، معلوم کر لے۔ یہ بات کوئی خراب بات بھی نہیں تھی، اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبر کو جو معلومات ہوتی ہیں وہ کسی دوسرے کو ہوتی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے موسیٰ، تمہارے علم کے مقابلے میں ایک اور بھی شخص ایسا ہے کہ جس کا علم تمہارے علم کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہے۔ تمہیں ہم نے تشریعی علم دیا ہے، اور ہمارے ایک بندے ہیں انہیں ہم نے تکوینی علم دیا ہے، کائنات میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس کا علم ہم نے انہیں دے رکھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے کہ تم فلاں شخص کے پاس جاؤ، فلاں جگہ وہ ملیں گے،
اور وہاں جانے کے بعد ان سے ملاقات کرنا اور ان کی تم شاگردی میں رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے پاس پہنچے، جس مقام پر انہیں بتایا گیا تھا وہاں پہنچ کر ان سے درخواست کی کہ ہم آپ کی شاگردی میں رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ شاگردی اختیار کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ضروری ہیں جن کی پابندی کرنا آپ کو ضروری ہوگا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم تو پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد تو تعلیم حاصل کرنا ہے، آپ جو بھی ہمیں کہیں گے ہم اسے ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ساتھ چلیں گے ہم، میں جو کچھ بھی کروں اس پر تمہیں کچھ روک ٹوک نہیں کرنا، جو بھی میں کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، اب دونوں چلتے ہیں۔ سمندر پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے۔ ایک کشتی دو نوجوان لڑکوں کی ہے، انہوں نے انہیں کشتی میں بٹھا لیا۔ جب دریا کے درمیان کشتی پہنچتی ہے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، کہنے لگے کہ ان بیچاروں کا ہمارے اوپر احسان ہے، کشتی میں بٹھا کر دریا پار کرا رہے ہیں، آپ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، کشتی میں سوراخ ہو گیا تو پانی بھر جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی، ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری کسی بات میں تم دخل مت دینا۔ پہلی بات ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر آگے پھر چلے اور چلنے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک لڑکا ملا، بڑا ہونہار بچہ تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ٹوک دیا اور کہنے لگے کہ یہ بچہ بے قصور تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، آپ نے اسے کیوں مار دیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 مرتبہ ہو چکی بات، یہ ہم نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ ہمارے کرنے میں کوئی دخل تم مت دینا۔ انہوں نے کہا جی چلو غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ معاف ہو گیا، پھر آگے چلے۔ اب ایسے مقام پر پہنچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں کو بھوک لگ رہی ہے۔ ایک دیوار ٹیڑھی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو کندھا لگایا اور سیدھی کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور کہنے لگے کہ آپ اس کے اوپر اجرت تو لے سکتے تھے، یہاں کے لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور آپ اس دیوار کو سیدھا کرنے کی اجرت مانگ سکتے تھے، آپ اجرت لے لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اب بات ہو گئی پوری، 3 مرتبہ غلطی کر چکے ہو تم، اب ہمارا تمہارا نبھاؤ ہونے والا نہیں ہے، تمہارا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ اور۔ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کشتی میں ہم نے کیوں سوراخ کیا۔ اصل میں دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہے، وہ جس کی اچھی کشتی ہوتی ہے اسے لے لیتا ہے۔ ان بچوں نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں اپنی کشتی میں بٹھا لیا، تو اس لیے ہم نے اس میں عیب پیدا کر دیا کشتی میں، تاکہ وہ بادشاہ ان کی کشتی نہ لے۔ یہ بچے اس سے کھائیں گے، کمائیں گے اور لوگوں کو ادھر سے ادھر پار کریں گے۔ اتنا بڑا سوراخ ہم نے نہیں کیا کہ جس سے کشتی ڈوب جائے۔ لڑکا آگے چل کر اپنے ماں باپ کے لیے بہت پریشانیوں کا باعث ہونے والا تھا، اس لیے ہم نے اسے مار دیا۔ یہ دیوار جو ہے ہم نے سیدھی کر دی، اس کے نیچے ایک یتیم بچے کا خزانہ دفن ہے، اگر یہ گر جاتی دیوار تو لوگ اس کا خزانے کو لے لیتے اور وہ بچہ یتیم اپنے خزانے سے محروم ہو جاتا، اس لیے ہم نے یہ دیوار سیدھی کر دی۔ یہ تو اس کی وجہ ہوئی۔ اسی واقعے میں قرآن پاک نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ تو یہ لوگ آئے، آ کے کہنے لگے کہ بس آپ کو ایک کام کرنا ہے
کہ وہ نقطہ جو ہے بجائے نیچے کے اوپر آپ دے دیں قرآن پاک میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ زمین اپنی جگہ پر ٹل سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، سورج اپنی جگہ سے دوسری طرف سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمر کے بس کی بات نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کسی ایک حرف کی بھی کوئی رد و بدل کر دے، کوئی ایک نقطے کی بھی رد و بدل کر دے. میرے بس میں یہ بات نہیں ہے. تو یہ قرآن ایسا قرآن ہے جس کا حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرما لیا ہے. اگر کوئی کہے بھئی 26 آیتیں ایسی ہیں یا کچھ زیادہ آیتیں ایسی ہیں تو ان کے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے اور وہ حفاظت اب تک چلی آ رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طریقے پر حفاظت رہے گی اس قرآن پاک کی. اس قرآن پاک کے پڑھانے کا یہ مدرسہ آپ نے قائم کیا. بڑی خوشی ہوئی یہاں آنے کے بعد کہ بہت مختصر مدت میں یہاں کے رہنے والوں نے اتنا بڑا مدرسہ کھڑا کر دیا اور بچوں کے پڑھنے کا انتظام کر لیا. دیکھیے یہ مدارس قرآنیہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور اس نعمت کا نعمت ہونے کا اندازہ کچھ لوگوں کو اب ہو بھی گیا ہوگا. جن دنوں میں مدارس بند رہے اور ہمارے بچے جتنے جمع تھے وہ سب کے سب ادھر ادھر بکھر گئے، کوئی کسی کام میں لگ گیا، کوئی کسی کام میں لگ گیا. اگر خدا نخواستہ ان مدارس کا وجود باقی نہ رہے تو پھر آپ کو کوئی اس مسجد میں نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا. جنازے کی نماز پڑھانے والا آپ کو نہیں میسر ہوگا. بچے کے کان میں اذان اور تکبیر کہنے والا کوئی ملے گا نہیں. یہ برکت ہے ان مدارس کی کہ جن کی وجہ سے آپ کو حافظ قرآن بھی مل رہے ہیں، عالم دین بھی مل رہے ہیں، قاری قرآن بھی مل رہے ہیں. ابھی قرآن پاک آپ نے سنا، آپ کی طبیعت خوش ہوئی تو یہ انہی مدرسوں میں پڑھ کر یہ ایسے بچے تیار ہوئے. تو ان مدرسوں کو اللہ کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت تصور کرنا چاہیے اور اس کی ہمیں قدر کرنے کی بھی ضرورت ہے. بہرحال قرآن پاک ایسا اللہ کا کلام ہے کہ جو محفوظ ہے ہمیشہ سے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کر لیا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ نے حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے. اب اگر ہم اس کی حفاظت سے اپنی آنکھ کو منہ میں پھیر کر کہیں جائیں گے تو ہماری عاقبت خراب ہوگی. اسے تو پیش کرنے کے لیے، اسے حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنے سینوں کو پیش کرنا ہے. جب تک یہ امت، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کے سینے اس میں قرآن پاک محفوظ ہے تو قرآن پاک کا بگاڑنے والا کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے. خداوند عالم نے مسلمان کے ان بچوں کے سینوں کو قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا ہے اور ان کے سینوں میں یہ قرآن پاک محفوظ ہے. یہ کتنے مبارک بچے ہیں کہ جنہوں نے پورے 30 پارے اپنے سینوں میں محفوظ کیے اور اس کا تحمل انہوں نے کیا ہے. تو حقیقت میں یہ ہے، یہ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں بچے بھی اور وہ لوگ بھی کہ جن کے یہ بچے ہیں وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں. لیکن آج کل زیادہ تر لوگوں کی توجہ اسکول کی طرف ہے. بڑی بڑی فیس دے کر اسکولوں میں بھیجتے ہیں اور یوں کہتے ہیں صاحب انگلش میڈیم میں ہمارا بچہ جا رہا ہے. کئی ہزار روپے فیس دے کر بس اسکول میں بھیجتے ہیں. وہاں سے کیا لے کر آتے ہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. وہ ہمارے بچے صحیح معنی میں مسلمان بھی باقی نہیں بچتے. اور آج کل جو ماحول تعلیم کا چل رہا ہے اس میں تو کوئی صورت مسلمان بچے کے رہنے کی ہے ہی نہیں. لازمی طور پر وہاں ایسی تعلیم دلائی جاتی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا کہیں دور تک بھی نام نہیں ہوتا. تو ہمارے بچے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں ہم، اور پیسے خرچ کرنے کے بعد پھر وہ ہمارے بچے باقی نہ بچیں. ہماری کمائی ہے، ہماری محنت ہے، ہماری جدوجہد ہے اور بچہ دوسروں کے قبضے میں چلا گیا، وہاں سے کیا بن کر واپس آ رہا ہے اس کا احساس ہمیں نہیں ہے. حقیقت میں ہمیں ایمان جو بڑی دولت ہے وہ انہی مدارس اور مکاتب سے ملتی ہے. ان کے بغیر ایمان کی بقا اور اس کا تحفظ ممکن نہیں ہے. اگر یہ مدارس نہ ہو تو بھائی ہمارے ایمان کا کوئی بھی سودا کر سکتا ہے.
ہمیں صحیح غلط کا پتہ انہی مکاتب اور مدارس سے چلتا ہے۔ تو یہ آپ نے مدرسہ قائم کیا، یہ اللہ کا آپ پر بڑا کرم ہے، اور قرآن پاک اس میں آپ پڑھا رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی عربی کی تعلیم بھی آپ نے شروع کر رکھی ہے، تو یہ بہت بڑا مبارک قدم ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سارا اتنا بڑا نظام 4 سال کی محنت کا نتیجہ ہے، تو جو لوگ 4 سال میں اتنا بڑا مدرسہ کھڑا کر سکتے ہیں تو کیا وہ آگے ان سے امید نہیں رکھی جا سکتی؟ انشاءاللہ ان سے بہت زیادہ امید ہے اس بات کی کہ اس مدرسے کو وہ آگے بڑھائیں گے، اور قرآن پاک کی فہم، حدیث کی فہم ان بچوں میں پیدا کرنے کی وہ کوشش کریں گے، اور یہاں سے دور دور کے بچے پڑھ کر فارغ ہو کر جائیں گے، اور وہ آپ کے اس پیسے سے جو دین کا کام کریں گے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو بھائی قرآن پاک کی تعلیم کا یہ مدرسہ بہت مبارک مدرسہ ہے، آپ سبھی کو یہ مدرسہ مبارک ہو۔ یہاں کے رہنے والوں نے جتنے تھوڑا دیا وہ بھی، اور جس نے زیادہ دیا وہ بھی، وہ مبارکبادی کا مستحق ہے، اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا یہ یقیناً بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اس میں تھوڑے والے کا کوئی حرص نہ کرے، زیادہ والے کا حرص کر کے وہ آگے بڑھنے کی فکر کرے گا تو انشاءاللہ اس کے درجات اللہ کے یہاں بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوب ترقی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے راستے میں دیا ہوا رائگاں نہیں جاتا۔ قرآن پاک میں ہی فرمایا گیا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ کے راستے میں دینے کی بہت موٹی سی مثال قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ جیسے زمین میں ایک دانہ بو اور اس ایک دانے سے 7 بالیں اگ جائیں، اور 7 بالوں میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانہ بونے کے بعد 700 دانے اس سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں اگر کسی نے 1 پیسہ دیا تو 700 پیسوں کا ثواب تو اسے مل ہی گیا، اور آگے اللہ وعدہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اس میں اضافہ بھی کر دیں گے۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ محسوس طریقے پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، یعنی یہ ثواب تو دنیا میں ہے، جو دنیا میں اسے خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں ملتا ہے، آخرت میں اس کے کتنے درجات بلند ہوں گے؟ اتنے درجات پڑھنے والے بچے کے بلند ہوں گے کہ اسے اللہ حکم فرمائیں گے کہ تم قرآن پاک پڑھتے چلے جاؤ اور ترقی کرتے چلے جاؤ۔ جہاں وہ پڑھتا ہوا رک جائے گا اور اس کی آخری آیت ہوگی وہی اس کا جنت میں مقام ہوگا۔ یہ قرآن پاک کے پڑھنے والوں کا مقام ہے۔ اور بھائی جو پڑھانے والے ہیں یعنی ان کے والدین ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن انہیں ایسا تاج پہنایا جائے گا جو چمکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا ہوگا۔ یہ اس باپ کی بات ہے، اس ماں کی بات ہے کہ جس نے 1 حرف قرآن کا نہیں پڑھا لیکن بچے کو قرآن پاک پڑھا دیا، ان کا بڑا اعزاز ہے اور اللہ کے یہاں بڑا اکرام ہے۔ تو اتنی بڑی عزت اللہ کی طرف سے قرآن پاک پڑھانے کے اوپر ہے۔ اگر ہم پڑھیں تو 1 حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب ہمیں، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اسے جتنا ہم سینے سے لگائیں گے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوگی۔ یہ وہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھانے میں بچوں کو لگانا یا ان کی زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ حقیقت میں ان کے خیال میں یہ بات بہت خراب ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ خراب تو وہ ان کی زندگی کر رہے ہیں کہ جنہیں وہ ایسی جگہ پر سپرد کر دیتے ہیں کہ جہاں سے واپس آنے کے بعد انہیں ان کے ایمان کے بھی بقا کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ایمان باقی ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ بچے تو تمہاری دنیا بھی بنانے والے ہیں اور آخرت بھی بنانے والے ہیں۔ دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتری کا ذریعہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہتری کا ذریعہ ہے۔ ایک حافظ قرآن کو خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کی سفارش کرنے کا حق ملے گا کہ جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایسے سفارشی کہاں پیدا ہوں گے کہ جو جہنم میں جانے والوں کو بھی جہنم سے نکال کر اور جنت میں داخل کروا دیں؟ یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں آپ بہت معمولی تصور کرتے ہیں، آپ انہیں قدر کی نظر سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں آپ کا بھی مرتبہ بلند ہوگا۔
اور آپ کی بھی اللہ کے ہاں عزت ہوگی۔ اگر آپ نے خدا نخواستہ ان کی طرف تحقیر کی نظر ڈالی تو پھر وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی خیر کی بات نہیں ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی خیر کی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن بڑی عظمت والا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ بڑی عظمت والے ہیں، اسے اسی عظمت کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے ہر قسم کے شر سے وہ گھر محفوظ